جناب فرض کے بعد ہم آتے ہیں واجب جو شرعی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس کی تعریف بیان کیجیے عالمہ افق مزمل، اور واجب عبادات کون کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اگر واجب کو سمجھانے کے لیے ایک جملے میں عرض کیا جائے تو واجب عبادات جو ہے وہ فرض کے بہت قریب ہوتی ہیں، اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عبادت کو واجب کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا ثواب فرض والا حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو کہا جائے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو فرض سے ایک درجہ کم ہے اور سنت موقدہ سے ایک درجہ اوپر، یعنی درمیان میں یہ عبادت ہوتی ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ واجب عبادات کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی جو قطعی ثبوت جو ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جن کے معنی میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو، وہ تو فرائض کی کیٹیگری میں جاتی ہیں، لیکن وہ آیات یا وہ دلائل کہ جو کہلاتے ہیں کہ جن کو دلیل ظنیہ کہا جاتا ہے، یعنی احادیث ہو گئی یا قرآن کریم کی وہ آیات کہ جن کے معنی میں کچھ شبہ ہوتا ہے۔ شبہ سے مراد یہ کہ اس کے معنی متعین کر رہے ہوتے ہیں مجتہدین کرام کہ اس کے کون سے معنی لیے جائیں گے، تو ان معنی کے اندر جو ہے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے، تو ثابت ہونے کے اعتبار سے تو وہ قرآن کی آیت ہی ہے، لیکن اس کے معنی میں جو شبہ پیدا ہوا اس کے اعتبار سے یہ اس کے جو جبکہ فرض میں وہاں کوئی شبہ نہیں، یہاں ایک معمولی سا شبہ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ کسی عالم سے رجوع کر لیجئے، آپ سمجھ جائیں۔ جی ٹھیک، تو یہ شبہ جو ہوتا ہے اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھر آتا ہے واجب کے درجے میں۔ یہ واجب ہر وہ عبادت کے جو اس طرح کی دلائل سے ثابت ہو کہ جن میں کچھ شبہ موجود ہو، وہ واجب کے درجے میں شامل ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد جب واجب عبادات کی ادائیگی کی باری آتی ہے تو اس کے اندر آپ کو بتا دیا کہ جس طرح فرائض کو ترک کرنا منع ہے، ناجائز ہے، واجب عبادات کو ترک کرنا بھی ناجائز ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ واجب عبادات اگر فرض سے کم درجے میں ہے تو اس کو ترک کرنے کی معاذ اللہ چھوٹ دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ درجات جو متعین کیے گئے اس اعتبار سے بتایا گیا۔ پھر واجب عبادات کی کچھ امثلہ میں ذکر کرتی چلوں، جیسا کہ قربانی کی جاتی ہے، یہ واجب ہے۔ اسی طریقے سے نماز فی ذاتی ہی تو فرض ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تو فرض ہے، لیکن اس کے اندر بے شمار واجبات ہیں، جیسے التحیات پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ان واجبات کو ترک کرتا ہے تو اس کو نماز لوٹانی ہوگی، اس کی نماز نہیں ادا ہوئی، یعنی واجبات کا وہ مقام ہے۔ اسی طریقے سے حج بیت اللہ کے اندر بہت سارے ایسے احکامات ہوتے ہیں کہ جو واجب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اسی طریقے سے فطرہ ادا کرنا۔ تو الغرض پھر جب آتی ہے اخلاقیات کی باری، تو اخلاقیات کے اندر وہ مینرز، وہ ایتھکس کے جو ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بیان فرمائے اور اخلاق کے اندر جو چیزیں شامل کرنے کا حکم ہمیں ارشاد فرمایا، وہ واجبات کے درجے میں آتے ہیں۔ تو احادیث میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، یہ والے معاملات نہیں کرنے، تو یہ واجب کا درجہ رکھتے ہیں۔ کوئی ان کو ترک کرتا ہے تو اس کا برعکس بنتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی واجب کا ترک کرنے والا مکروہ تحریم کا مرتکب ہوتا ہے اگر وہ اس کی عادت بنا لے۔ ایک بار ترک کرنا اس کا گناہ صغیرہ ہے، بار بار کی عادت بنا لے تو یہ گناہ کبیرہ میں بھی جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرض و واجبات کا اہتمام کرنے اور ان کی ادائیگی کامل طریقے سے کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہم آمین۔